السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات، آج اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ اس وقت جو ہماری حالت ہے، ہم جس کمزوری کا شکار ہیں، ہمارا دنیا میں کہیں رول نہیں رہ گیا ہے، ہمارے اندر اجتماعیت موجود نہیں ہے، ہم اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کمزوری کا علاج کیا ہے، یہ کمزوری کیوں ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر مسلمان کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے، ہر مسلمان کے لیے سوال ہے کہ غور کرے کہ آخر اتنی بڑی تعداد ہو کر اس دنیا میں، اس ملک میں ہماری حیثیت کیوں ایسی ہے کہ لوگ ہمارے وزن کو محسوس نہیں کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ تقریریں سنتے رہیے، دنیا کماتے رہیے، لیکن یہ کہ ہم یہ غور کریں، اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس پر غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی ضعف آ گئی ہے، اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ دنیا ہماری حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ساری دنیا میں رب کریم نے مسلمانوں کو قیادت عطا فرمائی اور مسلمانوں کو فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمانوں کی باسط اس دنیا میں یہ ہوئی ہے کہ ساری دنیا کی قیادت کریں، ساری دنیا کو صحیح راستہ بتائیں، نجات کا راستہ دکھائیں، انسانیت کا سبق سکھائیں، لوگوں کے اندر جو خلفشار ہے، جو انتشار ہے، جو جنگ ہے، لڑائیاں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کو یہ منصب اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اس صورتحال کیوں پیدا ہے کہ ہم اختلاف کر رہے ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا ہم نے، تو ہمارے اندر اتنی کمزوری آئی، ہمارے اندر اتنا ضعف آیا کہ ہماری ساری حیثیت بکھر کے رہ گئی، ہمارے اندر اتحاد ختم ہو گیا، ہمارے اندر عبادت ختم ہو گئی، ہمارے اندر رسم و رواج داخل ہو گئے، ہمارے اندر فسق و فجور داخل ہو گئے، غرض کی جتنی خرابیاں ہو گئیں، ساری خرابیاں دھیرے دھیرے ہمارے اندر داخل ہو گئیں۔ اس کا واحد سبب یہی ہے کہ ہم سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ سنت کیا چیز ہے؟ سنت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ہے، آپ کا بتائی ہوا طریقہ ہے کہ ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونا چاہیے، ہمارے گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری سیاست کیسے ہونی چاہیے، تمام چیزوں کے متعلق جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور مسلمانوں کو اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ اسی مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، وہ سنت ہے۔ سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان پسپا ہیں، اور اگر سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو مسلمانوں کے لیے اسی میں نجات ہے، اور مسلمان دنیا و آخرت میں دونوں جگہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو انسان، جو لوگ، جو فرقہ، جو گروپ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اسے کامیابی ملتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اس میں ہے کہ انسان رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ یہ موجودہ صورتحال جو ہمارے اندر موجود ہے، یہ اختلافات جو ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اختلاف کی وجہ سے جو ہمارے اندر کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، اس کا آخر حل ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، اور بتایا کہ جب اختلافات پیدا ہو جائیں تو مسلمانوں کے اندر دوبارہ توانائی اس وقت آ سکتی ہے جب وہ سنت کی طرف بازیابی کریں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ دو چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر وہ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کی کتاب ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول گرامی کی سنت
قرآن کی بھی تعبیر ہے اور آپ نے خود جو عملی طور پر لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا ہے اور بتایا ہے، تو سنت قرآنی حکم کی تعمیل بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے۔ اسی لیے پہلے جو سنت کا مفہوم لوگ سمجھتے تھے وہ یہ اسلام کے معنی میں سنت کو سمجھا جاتا تھا، عقیدے کے معنی میں سنت کو سمجھا جاتا تھا، ایمان کے معنی میں سنت کو سمجھا جاتا تھا، لیکن آج سنت کو لوگوں نے محدود کر کے مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ کسی نے سنت کو یہ کہا کہ صرف یہ جو چھوٹے فروعی مسائل ہیں اس کو سنت جان رکھا ہے، کسی نے سنت کی تحدید کرنی شروع کر دی، تو کبھی کہا کہ 10 سنتیں ہیں، کبھی کہا کہ 20 سنتیں ہیں، کبھی کہا کہ 30 سنتیں ہیں۔ اس طرح پوری تعلیم کو چوپٹ کر دیا گیا، اور وہ چیز سنت کے نام پر جو مسلمانوں کے لیے طاقت و توانائی، رہبری رہنمائی کی چیز تھی، اس کو لوگوں نے چھوڑ کر کے اپنے منمانی کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ انحطاط کی طرف آتے آتے آج جس صورتحال سے گزر رہی ہے اس میں یہ ہے کہ افکار و نظریات کے دیوانے لوگ بنے ہوئے ہیں، شخصیات کے دیوانے لوگ بنے ہوئے ہیں، اعلام کے دیوانے بنے ہوئے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سنت کی حفاظت بھی کی ہے، اور سنت کی حفاظت کے لیے ایک گروہ کو تیار بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ آج آدمی سوال کرتا ہے کہ ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ یہ اختلافات ہیں، یہ مسالک ہیں، ان اختلافات و مسالک کو چھوڑیے اور اس کو نظر انداز کیجئے، چلیے صرف کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں۔ کوئی یہ سوچنا شروع کر دیا، کسی نے یہ کہنا شروع کیا کہ جتنے ہیں جو عمل کرتے ہیں سب کو اپنے حساب سے عمل کرنا چاہیے، سب جائز ہیں، سب اچھے ہیں۔ اباحیت کا دروازہ کھل گیا۔ ایک طرف انتہا پسندی یہ کہ سب کچھ صحیح، اور دوسری طرف انتہا پسندی یہ کہ نہیں، کچھ بھی صحیح نہیں، ہمیں اپنے طرف سے ایک نیا طریقہ ایجاد کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم اپنے آپ پر یہ اختلافات کے بھول بھلائیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اس کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے انتظام کیا وہ یہ کہ سنت کی حفاظت ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول ینفون عنہ تعریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ آج جو مسلمانوں کے اندر کمزوری ہے، یہ اختلافات ہیں، اس کا کوئی حل نہیں۔ اختلافات کا حل بھی موجود ہے، ہماری کمزوری کا مداوع بھی موجود ہے، ہماری بزدلی کا علاج بھی موجود ہے اسلام میں۔ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے اس دین کو بقا بھی موجود ہے، اور جو صحیح ہے اس کی صحت کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اور قیامت تک یہ گروہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ گروہ باقی رہے گا، حق پر رہے گا۔ لوگ اس کے بارے میں شبہات پیدا کریں گے، کنفیوژن پیدا کریں گے، اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کریں گے، ان کے بارے میں لوگ غلط باتیں اڑائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، لیکن اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں گے، حق کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو یہ چیز کہ آج پوری دنیا میں بلکہ قیامت تک مسلمانوں کے پاس جتنے اختلافات ہوں ان کا حل بھی موجود ہے، اور صحیح راستے کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، ایک ایک حرف کی حفاظت ہو رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔ تو اب مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ آج کے دور میں جو مسلمان اس کمزوری انحطاط میں گھر گئے ہیں، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کیا ہمارے لیے اس دلدل سے نکلنے کے لیے، اختلافات کی الجھنوں سے نکلنے کے لیے، اپنی کمزوریوں سے نکلنے کے لیے کیا کوئی راستہ موجود نہیں ہے؟ تو راستہ موجود ہے۔ اگر ہم راستہ سمجھیں کہ موجود نہیں ہے، کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم المرسلین بنایا تھا، خاتم الانبیاء بنایا تھا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دین مکمل ہے، تو ہم دین کو مکمل تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اگر اختلافات اپنے اندر پاتے ہیں تو یہ سمجھیں حتمی طور پر کہ اس کا حل اسلام میں موجود ہے، اور اس کی دین کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، اور سنت کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے، یہ مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ اب اس سے آگے بڑھیں، حفاظت کیسے ہوئی؟ سارے ادیان جتنے اللہ تعالیٰ نے دین بھیجے سب کی تعریف کیسے کی گئی؟ 3 شکلیں ہوتی ہیں۔
تحریف الغالین، انسان ایکسٹریمزم کا شکار ہو جاتا ہے، مبالغہ آرائی کا شکار ہو جاتا ہے، انتہا پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، دین کی باتیں جتنی ہیں اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے، اپنے من سے اضافہ کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیز بھی مسلمانوں کے اندر ہوگی، تو اللہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو تحریف کرنے والوں کی تعریف کی نشاندہی کرے گا، بتائے گا کہ صحیح دین کیا ہے، لوگوں نے اپنے منمانی کتنا ملا لیا ہے، اضافہ کتنا کیا گیا ہے، کتنا گھٹایا گیا ہے، اور دین کی شکل کیسے بدلی گئی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ ہمیشہ موجود رہے گا حق پسندوں کا، جو اس کی تعریف کو نشاندہی کرتا رہے گا۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے دین کی بگڑنے کی، وہ انتحال المبتلین، جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں، جو باطل پرست ہوتے ہیں، جو اپنی گدی اور کرسی کے پرستار ہوتے ہیں، جو اپنے منصب کے پرستار ہوتے ہیں، جو دولت کے خواہش مند ہوتے ہیں، چاہتے ہیں دین کو کمائی کا ذریعہ بنائیں، چاہتے ہیں دین کو منصب کا ذریعہ بنائیں، چاہتے ہیں دین کے ذریعے اپنے جاہ و حشم، جاہ و جلال کی مجلسیں سنواریں، تو ایسے لوگ بھی دین میں بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ انتحال، روزمرہ نئی نئی باتیں نکالتے رہتے ہیں، اور نئی نئی باتیں نکال کر کے بزم سجاتے ہیں، لوگوں پر روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر انسان جب مرکزی اتحاد سے ہٹتا ہے، جب اصول و ضابطوں سے ہٹتا ہے، تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اختلاف کی شکل میں یہ کہ دین میں تعریف کی جائے، دین میں بدعت ایجاد کی جائے۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے دین کی بگاڑنے کی کہ وہ تعویل الجاہلین، آدمی کو علم نہیں ہے لیکن بلا وجہ دانشور بننے کی کوشش کرتا ہے، آدمی کو کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے، نہ اصول علم کو جانتا ہے، علم اسلامیہ کی اس کو خبر نہیں ہے، وہ عربی زبان کو نہیں جانتا ہے، لیکن وہ دانشوری کرتا ہے، فتوے دینے کی کوشش کرتا ہے، دین کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح جو آدمی دین کو نہ جانے، کتاب و سنت کے صحیح معنی کو نہ جانے، لیکن وہ اس کی تشریح کرنے کے در پہ ہوتا ہے، اپنے من سے کتاب و قرآن و حدیث کی یا آیات و حدیث کے معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تینوں شکلیں پیدا ہوئیں، اور تینوں شکلیں بڑھتی رہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج صورتحال ان تینوں شکلوں کی بنیاد پر، تعریف کی بنیاد پر، غلط معنی نکالنے کی بنیاد پر، اور بدعتوں کی ایجاد کرنے کی بنیاد پر اسلام کی شکل بالکل بگڑ کے رہ گئی۔ آج بگڑی ہوئی شکل کی بنیاد پر آپ دیکھیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، جو آدمی جہاں ہے، اگر بدعت کا وہ دیوانہ ہے تو اس میں مگن ہے، وہ اگر تعریف کا دیوانہ ہے تو اس میں مگن ہے، اگر وہ تعویل باطل کی دیوانہ ہے تو اس میں مگن ہے۔ آج جس طرح کی دانشوری دنیا میں چلتی ہے، اور جس طرح کے لوگ دین کو جانتے نہیں لیکن اس کی تشریح کے در پہ ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دانشوروں کی ایک شکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم پڑھتے رہیے اور اپنے من سے تشریح کرتے رہیے۔ ایسے دانشوروں کی اس وقت بڑی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہر جگہ اس کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں کہ دین میں یہ حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کی اطاعت ہونی چاہیے، اتباع ہونی چاہیے، اور اتباع و اطاعت میں ساری چیزیں داخل ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک حرف بھی اگر نکلا ہے تو اس کی حیثیت شریعت کی ہے، اس کی حیثیت قانون کی ہے۔ ایک صحیح حدیث اگر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو آج دنیا کے سارے مسلمان اکٹھا ہو کر یہ کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو باطل قرار پائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی حدیث بھی اپنی جگہ صحیح رہے گی، ثابت رہے گی۔ آج اسی حیثیت کو لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو معنویت ہے سنت کی، جو اثر آفرینی ہے سنت کی بنیاد پر انسان کا جو ذہن بنتا ہے، سنت کی بنیاد پر جو انسان کا کردار بنتا ہے، سنت کی بنیاد پر جو انسان کے لیے راہ عمل طے ہوتا ہے، سنت کی وجہ سے جو روشنی اس کو ملتی ہے، سنت سے جو برکات نازل ہوتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، انسان ساری چیزوں سے محروم ہو گیا ہے۔ سنت کی کار فرمائی آج انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے،
اور وہ یا تحریف کے چکر میں پڑتا ہے یا بدعات کے چکر میں پڑتا ہے یا تعویل باطل کے چکر میں پڑتا ہے، اور یہ سارا مشن ہندوستان میں جاری ہے بلکہ ساری دنیا میں جاری ہے، لیکن وہ طائفہ منصورہ جس کو اللہ تعالی نے متعین کیا ہے کہ دین میں جو تحریف کی جائے اس کا مقابلہ کرے، دین میں جو بدعتیں ایجاد کی جائیں اس کا رد کرے، دین کی جو غلط معنی پہنا جائے اور نصوص دینیہ کی جو غلط تشریح کی جائے اس کو باطل قرار دیا جائے، ایسا گروپ موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اور بڑے بڑے جتنے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ماہرین جو اس فن کے ہیں، ان کا کہنا یہی ہے یہ طائفہ منصورہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جماعت اہل حدیث ہے۔ امام بخاری سے لے کر کے امام احمد بن حنبل اور 10-20 لوگوں کی یہی رائے ہے کہ وہ جماعت جو قیامت تک دین کی رکھوالی کرے گی، وہ جماعت جو سنت کی طرف لوگوں کو بلائے گی، وہ جماعت جو لوگوں کے اندر اختلافات کو ختم کرے گی، وہ جماعت یہی ہوگی جو کتاب و سنت کی داعی ہوگی، اور جو اختلافات کی شکل میں جب امت مسلمہ اختلاف میں گرفتار ہو جائے گی تو اختلاف سے وہی بچانے والی ہوگی، اور دوبارہ اس کے اندر اتحاد پیدا اگر ہو سکتی ہے تو اسی بنیاد پر ہو سکتی ہے جو یہ گروپ دین کی حفاظت کرتا ہے اور دین کی طرف کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر طے ہے اور اٹل ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، لیکن اس جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، جو مسلمانوں کے ضعف اور کمزوری کا جس میں علاج ہے، اور جو لوگ اس کے طبیب ہیں اور جو اس کے حکیم ہیں، ان کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک دور ہو جاتی ہے اور سچائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی محسن انسانیت کا سب سے بڑا جو احسان یہ ہے کہ آپ نے یہ تشریح کی قیامت تک یہ دین باقی رہے گا، اور جب وہن آ جائے گا، جب دخن آ جائے گا، ضعف و کمزوری آ جائے گی، یا تعریف کرنے والے موجود ہوں گے، تعویل کرنے والے موجود ہوں گے، بدعت ایجاد کرنے والے موجود ہوں گے، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ موجود رہیں گے۔ آج انسان سوال کرتا ہے اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات ڈھیلی جاتی ہے کہ حق کدھر ہے، بس چلتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کدھر جائیں ہم، اختلافات ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح اتحاد کی دعوت دینی ہمارے اوپر واجب ہے، اسی طرح اختلاف کو واضح کرنا اور اختلاف سے نکل کر کے اتحاد کی طرف آنے کے لیے دعوت دینا یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر جو رنگ رنگی پائی جاتی ہے، جس فکر کے حامل ہیں، جس خیال کے حامل ہیں، جس عمل کو جو بھی عمل کرتے رہتے ہیں، سب کو قبول کر لیجئے اور سب کو ایکسپٹ کر لیجئے کہ بھئی آپ قبر پرستی کرتے ہیں آپ بھی صحیح ہیں، آپ بدعت کرتے ہیں آپ بھی صحیح ہیں، آپ تقلید کرتے ہیں آپ بھی صحیح ہیں، آپ بزرگوں کے پیچھے چل رہے ہیں آپ بھی صحیح ہیں، آپ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر بزرگوں کے اماموں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح ہے، آپ حدیث کو نہیں مانتے یہ بھی صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ اباحیت ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کا انکار ہے، وہ آپ کی شخصیت کو تسلیم نہیں کرنا ہے۔ حالات کتنے بگڑ جائیں، اختلافات کتنے شدید ہو جائیں، مسلمان کتنی بھی پریشانی میں ہوں، شکوک و شبہات کتنی بھی پھیلائے جائیں، لیکن ان تمام حالات میں ہمارے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اختلاف کے راستے کو چھوڑیں اور جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ واضح کیا ہے اس پر آنے کی کوشش کریں۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے واضح صراط مستقیم روشن شاہراہ چھوڑ دیا ہے، جو آدمی اس پر چلے گا گمراہ نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اختلافات کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ اور یہ جو اختلافات سنت کو چھوڑنے کی بنیاد پر اختلاف کی ایک ہی شکل ہے، ہزاروں شکلیں پیدا ہو گئیں۔ سنت پر عمل کرنا ہم نے چھوڑا تو ہمارے اندر سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ اتحاد کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ آج لوگ اتحاد کا فارمولہ مصنوعی پیش کرتے ہیں کہ سب متحد ہو جاؤ، کہیں کسی سیاسی لیڈر کے نام پر متحد ہو جاؤ، کہیں کسی نظریے کے نام پر متحد ہو جاؤ، کہیں ذاتی مفادات کے نام پر متحد ہو جاؤ۔ یہ اتحاد کی شکل نہیں ہے، یہ فساد کی شکل ہے۔ اتحاد کی شکل اس وقت پیدا ہوگی جب ہم کتاب و سنت کی طرف بازیابی کریں،
اتحاد کی صورت وہی اسی شکل میں جب پیدا ہو سکتی ہے جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، تب اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم سب متفق ہو گئے ہیں اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، تو لوگ اختلاف کرنے والے مانے جائیں گے۔ لیکن اگر ساری دنیا میں ایک فرد، ایک مسلمان یہ کہے کہ ہم دنیا کو نہیں جانتے ہیں، ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے، اسی پر قائم رہیں گے، تو وہ اتحاد پر عمل کرنے والا مانا جائے گا۔ اتحاد و اتفاق کا تصور یہ کثرت تعداد سے نہیں ہے، یہ بڑی بڑی جماعتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ بڑی بڑی جبے کبے والے مولیوں کے نام پر نہیں ہے۔ اتحاد کی بنیاد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر کہیں بلایا جائے کیا وہ اتحاد کا لے جائے، کس پر اتحاد کریں گے؟ اتحاد کا کوئی اصول ہونا چاہیے، اتحاد کا کوئی ضابطہ ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتحاد کی بنیاد اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ سنت ہے، وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، اسی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور آج اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے وہ توحید کے بعد اتحاد کی ضرورت ہے۔ اتحاد جب تک نہیں ہوگا اور اتحاد کی بنیادیں جب تک تلاش نہیں کریں گے تب تک مسلمانوں کے اندر طاقت و توانائی نہیں آ سکتی ہے، تب تک مسلمانوں کے دل نہیں مل سکتے ہیں۔ دل اسی وقت مل سکتے ہیں جب عقیدے میں اتحاد ہو، جب عمل میں اتحاد ہو، جب نماز یکساں پڑھنا شروع کر دیں، جب ہماری شکل صورت یکساں ہونے لگے، جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ہم اپنے دل سے مان لیں، جان لیں۔ مسئلہ تو سب سے پہلے یہی پیدا ہوتا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو منصب ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، جو حیثیت ہے، ہم اس کو کتنا جانتے ہیں، کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر صورتحال یہ موجود ہو کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آنے کے باوجود نماز کے متعلق اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، ہم کسی شخص کی مانتے ہیں، کسی فقیہ کی مانتے ہیں، کسی امام کی مانتے ہیں، تو ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر ہم منصب کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو دل نہیں مل سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پیدا ہوتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، جو آپ سے محبت ہونی چاہیے، جو آپ کے درجے کو جس طرح تسلیم کرنا چاہیے، وہی چیز پائی نہیں جاتی ہے۔ لوگ آپ کی شخصیت کو، آپ کے درجے کو، آپ کے مقام کو ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں، جو رجال امت ہیں، جو امت کے لوگ ہیں، امت کے افراد ہیں۔ آپ بتائیے اگر ہمارے سامنے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مسلم نہ ہو اور آپ کے گرد ہم متحد نہ ہو سکیں، ہمارے جذبات، ہماری محبتیں، ہماری طاعتیں، ہمارا شعور، ہماری فکر، ہماری دین کے لیے قربانی کے جذبہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ نہ ہو، بلکہ یہ ساری چیزیں جماعتوں کے پیچھے خرچ ہونے لگیں، فضائل کے پیچھے خرچ ہونے لگیں، اماموں کے پیچھے خرچ ہونے لگیں، مشائخ کے پیچھے خرچ ہونے لگیں، تو بتائیے ہمارے اندر یکسانیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہمارے جذبات یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اندر شعور یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اندر دانش مندی کیسے یکساں ہو سکتی ہے؟ تو اتحاد سنت اگر ہم چھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی زد یہ پڑتی ہے کہ مسلم کا شیرازہ پارا پارا ہو جاتا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے بکھر جاتا ہے، بکھراؤ کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے بکھراؤ کی شکل کیسے پیدا ہوئی۔ جو گمراہ فرقے ہیں ان کو جانے دیجئے، جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان کو غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی سنت سے وابستگی چھوٹی اور تقلید شروع ہوئی اماموں کی، اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچا؟ اس کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ہم قبر تک پہنچ گئے، ہم قبروں والوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے، ہم نے ذات برادری کا دھندا شروع کر دیا، طبقاتی نظام بنا لیا، کتنے حرام کو حلال بنا دیا، کتنے حلال کو حرام بنانا شروع کر دیا، ہمارا عقیدہ بگڑ گیا، ہماری عبادتیں بگڑ گئیں، ہمارا سماج بگڑ گیا، ہمارا فرد بگڑ گیا، ہمارے لوگ بگڑ گئے، ہماری حیثیت بکھر گئی، ہمارے اندر وہ طاقت و توانائی ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں بکھر کے رہ گئیں۔
مسئلہ آسان یہ نہیں ہے کہ کسی ان کو بیچ میں واسطہ بنا لو. جب آدمی کسی چیز پہ ڈائریکٹ جس کا تعلق یہ ہے کہ رسول کی ذات سے ہماری سارے جذبات وابستہ ہونا چاہیے, ہماری ساری سرفروشی رسول سے وابستہ ہونی چاہیے, ساری قربانی کے جذبہ رسول سے وابستہ ہونی چاہیے. اگر وہاں سے سارے سلسلے ٹوٹتے ہیں تو سب کچھ بکھر جاتا ہے. جب ہم اجالے سے تاریکی میں آئیں گے, جب ہم صراط مستقیم سے کج راستوں پہ آئیں گے, ہم روشن شاہراہ کو چھوڑ کر کے تاریک راہوں پہ آئیں گے تو سب کچھ بگڑ جائے گا. اور صورتحال یہی ہوئی کہ سب کچھ بگڑ گیا. عقیدے بگڑ گئے, عبادات بگڑ گئے, اجتماعیت بگڑ گئی, معیشت بگڑ گئی, سیاست بگڑ گئی, ساری چیزیں بگڑ گئیں. مسئلہ صرف ایک کا نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. اگر غور کریں, تاریخ پڑھیں, تجزیہ پڑھیں کریں تو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں تک پہنچے. جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے وابستگی چھوٹی تو ہم کہاں تک گئے. عقیدہ ہمارا بگڑ گیا, اشعریت ماتریدیت ماننے لگے, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسانوں کو کھڑا کر لیا, وحدت الوجود کو مان لیا, قبر تک پہنچ گئے. آپ بتائیے آج قبر پرستی ساری دنیا میں جس طرح ہو رہی ہے, جتنا قبروں کی عبادت ہو رہی ہے, اتنا مساجد میں اتنا مساجد انسان کے سجدوں سے آباد نہیں ہو رہے ہیں. ساری دنیا دیکھتی رہی ہے, ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ ایک مسلمان, ہندوستان میں کی بات کریں, ہندوستانی مسلمان جتنا قبروں کو اپنے سجدوں سے آباد کر رہے ہیں اتنا مساجد ہماری سجدوں سے آباد نہیں ہو رہے ہیں. سوالیہ نشان ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں یہ چیز پہنچی؟ کیا کبھی کوئی متبع سنت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بارگاہ الہی کو چھوڑ کر کے وہ قبروں پر جا کے سجدہ کرے؟ صرف یہی ایک مسئلہ مسلمانوں کو درس دینے کے لیے کافی ہے کہ آج جو پیغام دیا جا رہا ہے, رسول کی سنت پر عمل کرو, رسول کی سنت کی طرف بازیابی کرو, رسول کی اطاعت کرو. ہمارے اندر اختلافات اگر پیدا ہوتے ہیں فردوہ الی اللہ والرسول, تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو. جتنے بھی ہمارے مسائل ہوں, چاہے سیاسی مسائل ہوں, چاہے سماجی مسائل ہوں, چاہے عبادت کے مسائل ہوں, چاہے عقائد کے مسائل ہوں, چاہے تجارت کے مسائل ہوں, جتنے مسائل ہوں, اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے, غلط معنی پہنائے جاتے ہوں, بدعات میں اس کو ڈھک دیا گیا ہو, تعریف کر دی گئی ہو, دین کی شکل بگاڑ دی گئی ہو, تو ایک مسلمان کے لیے سادہ سی تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فردوا الی اللہ والرسول, اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ایک آج صورتحال ہمارے سماج و معاشرے کی یہ بنی ہوئی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں, اور بھٹکانے والے, کنفیوژن پیدا کرنے والے کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, 4 صحیح 5 صحیح 10 صحیح, سارے جتنے ہیں سب صحیح ہیں. بلکہ آج کے زمانے کے چھٹوئیے بھی سب صحیح ہو گئے ہیں. ڈھنگ کے نظریات آزمائے جا رہے ہیں, سیاسی نظریات آزما لیے گئے, 70 سال تک آزمائے گئے اور لوٹ کر کے ڈھاک کے 3 پات, کچھ نہ ملا, ہاتھ خالی. لہذا شخصی افکار و نظریات آزمائے گئے, بزرگوں کو آزما لیا گیا, اماموں کو آزما لیا گیا. اب لوٹ آئیے, انتشار بہت پھیل چکا, اور یہ انتشار آج کا نہیں ہے, 5 صدیاں بیت گئیں. 5 صدیوں سے یہ اختلاف کی گہرائیاں بڑھتی گئیں, اور مسلمان ہر فیلڈ میں زیرو ہوتے گئے, صفر ہوتے گئے. اور اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ اب لوگوں کے گورکھ دھندوں کو چھوڑ کر کے, لوگوں کی فتوی بازیوں کو چھوڑ کر کے, لوگوں کے تکفیری فتووں کو چھوڑ کر کے, لوگوں کے بہکاوے کو چھوڑ کر کے اب لوٹنا چاہیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. آج صورتحال یہ ہے کہ جو نوجوانوں کو, مسلمانوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا کہ ان کی سنو ان کی نہ سنو, آج یہ چیزیں نہیں چل پا رہی ہیں. آج ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہے اور یہ امنگ ہے, اور یہ جب یہ دباؤ بڑھ رہا ہے ساری دنیا کی طرف سے, یہ الغار ہو رہا مسلمانوں کی طرف سے, تو تلاش کر رہے ہیں, بےقل ہو کر تلاش کر رہے ہیں کہ آخر ساری دنیا ہمارے اوپر یہ الغار کیوں کر رہی ہے, ہم کیوں مرکز وحدت سے دور ہو گئے ہیں. تو ہر نوجوان کے دل میں امنگ پیدا ہو گیا ہے, یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاہ راہ رسالت کی طرف آئیں, رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کو تلاش کریں. اسی میں ہمارے درد کا علاج ہے, اسی میں ہماری اختلافات کا علاج ہے, اسی میں ہماری کمزوریوں کا علاج ہے. سنت کی حیثیت سمجھنے کی ضرورت ہے. سنت ایک آسان سی چیز ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی
सारी अहादीस मुरत्तब कर दी गई हैं। अरबी में भी तर्जुमा, उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है, हिंदी में भी हो चुका है, इंग्लिश में भी हो चुका है, मकामी ज़बानों में भी हो चुका है। जिसको पढ़ने का शौक़ है वो पढ़ते हैं, कसरत से पढ़ते हैं। इस वक्त सारी दुनिया में एक आवाज़ लग रही है, एक जज्बा है, एक उमंग है, और लोग भाग रहे हैं कि आओ दीन की तरफ, आओ चल करके रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझें और जानें, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। इस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों के सामने चैलेंज है कि हमारे अंदर जो कमज़ोरी पाई जाती है और जो इख्तलाफ पैदा हो चुका है, वो 5 सदियों से इख्तलाफ तकलीद के नाम पर गंभीर होता चला गया है, और इसकी बुनियाद पर मुसलमानों का शिराज़ा बिखर गया, उनका अकीदा बर्बाद हो गया, उनकी इबादत बर्बाद हो गई, और वो कब्र वालों को पूजना शुरू कर दिए। तो इससे घबरा चुके हैं, और हर तरफ ये शोरिश है, हर तरफ लोग चाहते हैं कि अब हमें बाजियाबी होनी चाहिए सुन्नत की तरफ। और वो दिन दूर नहीं, रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारतें हैं कि वक्त आएगा मुसलमान कमज़ोरी के बाद उभरेंगे, और इस तरह उभरेंगे कि सारी दुनिया पर छा जाएंगे। कैसे छा जाएंगे? क्या फरिश्ते आसमान से उतर करके मुसलमानों की मदद करना शुरू करेंगे? इसी तरह छा जाएंगे कि दोबारा मुसलमानों की बाजियाबी होगी रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ। तारीख़ पढ़िए, हालात को देखिए, इस वक्त सारी दुनिया में हलचल है, हर तरफ मुसलमान ये कोशिश कर रहा है कि रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ बढ़े। हालात बदल रहे हैं, 500 साल का जो सांचा बना हुआ था तकलीद का, वो टूट रहा है। हर तरफ लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, बल्कि उसको ठोकरों पर ले रहे हैं, और इस वक्त ये कोशिश हो रही है कि रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। इस वक्त हमारे मुसलमानों की बाजियाबी का, मनसूबाबंदी का सबसे अहम मसला यही है कि हम अपनी ज़िंदगी की मनसूबाबंदी करें, अपने घरों को सुन्नत की रोशनी से उजागर करें, अपनी ज़िंदगी को, अपनी शख्सियत को, अपने समाज को, अपने महल्लों को, अपने मस्जिदों को सुन्नत की रोशनी से ताबदार करें, ताबनाक करने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम मसला यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर दोबारा क़ुव्वत तवानाई लौट आए, अल्लाह ताला की बरकतें हमारे ऊपर नाजिल हों, अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर नाजिल हो, तो सारी चीज़ें आजमा लेने के बाद और सब में नाकाम होने के बाद हमारे सामने सिर्फ यही शक्ल रह गई है कि रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ रुजू करें, और अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर, रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करें, आपकी सुन्नत की तरफ रुजू करें। और सबसे बड़ी अक्लमंदी यही है, सबसे बड़ी होशमंदी यही है। दुनिया के बेशुमार मंसूबे बनते रहते हैं, लेकिन कोई मंसूबा मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सबसे बड़ा मंसूबा इस वक्त यही है कि हम सुन्नत पर कैसे अमल करें, सुन्नत पर कैसे समझें, सुन्नत को कौन समझाने वाला है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी कैसे फैल सकती है, वो कैसे ताबनाकी हमें हासिल हो सकती है, इसको सोचें, इसको गौर करें और इसको हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।